پیسہ کمپیئر کیا, دولت کمپیئر کی, ویلتھ کمپیئر کی, یا صحت کمپیئر کی. مطلب جب بھی بندہ کمپیریزن کرے گا تو اوبیسلی وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. اب جو اس کا سلوشن ہے وہ بھی اس کو ڈپریشن میں ہی لے کے جا رہا ہے. جو ڈپریشن میں لے کر جانے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا دماغی کنسٹرکشن ہے کہ آپ اس واقعے کو کس طرح اپنے دماغ میں انٹرپریٹ کرتے ہو. ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا سپورٹ سسٹم تو ہے نہیں. پیرنٹنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, ہر جگہ بچپن سے کمپیریزن پہ ہی ہمیں بڑا کیا جا رہا ہے. ایسے ہیں تیرے بچے نے ادھر دند نہیں کڈے, ادھر سے نکل بھی آئے نے, جی جی ٹھیک ہے, اس نے تو ماشاء اللہ چلنا بھی شروع کر دی, یہ ابھی تک باتیں نہیں کرتا, یہ لڑکا ہے تو اس لیے ایسے, یہ لڑکی ہے تو ایسے اس لیے. ایوری ٹائم وی آر ایکسپیرینس دا اسٹیٹ آف کمپیریزن. ٹھیک ہے. انڈیویجولس کے بارے میں کیوریس ہو کے جاننا شروع کریں کہ لوگوں کی زندگیوں کے کیا غم ہیں, کیا دکھ ہیں, کیا خوشیاں ہیں, اور جن کے خوشیاں بھی ہیں, جن ماڈلز کو ہم بڑا اسپائر کرتے ہیں, وہ شام میں تھیراپی سیشنز ہی لے رہی ہوتی ہیں. ماؤں کو آپ دیکھیں تب ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. باپوں کی جیسی جاب ریٹائرمنٹ کے قریب آتی ہے, اب کام ختم ہو گیا, اب میٹنگز ختم ہو گئی, اب دھندا ختم ہو گیا, اب جا رہے ہیں جی او مائی گاڈ میں میننگ لیس ہو گیا ہوں, میں کیا کرتا رہا, میں نے کیوں, کدھر تھا میں. ہمارے پاس نہ کوئی اچھے رول ماڈلز ہیں, نہ ہمارے پاس ایسی اچھا ویلیو سسٹم ہے جس سے ہم اپنے بیٹے یا ماں یا ہمارے ماں باپ تو خود ہمیں ساری زندگی دوسروں کا تانا دیتے رہتے ہیں, انہوں نے ہمیں دوسروں سے موازنے کر کر کے بڑا کیا. السلام علیکم. بینگ ایتھیکل کے اس چینل اس جرنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کیفیت سے ہو سکتا ہے آپ بھی گزر رہے ہوں یا گزرے ہوں, بلکہ یقیناً آپ اس کیفیت سے گزرے ہوں گے یا گزرے ہوں گے. اور یہ ایک ایسا موضوع اور ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی شخصیت پہ, آپ کی صحت پہ بہت زیادہ مرتب کرتے ہیں. اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو اتنے ہی ریشو سے نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے, جس کی معاشرے میں ویلیو بالکل ہے نہیں. حالانکہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ جو آپ کو بالکل ذہنی طور پہ لاغر کر دیتے ہیں, لیکن اس کی معاشرے میں بالکل اسی طرح ویلیو نہیں ہے. میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ڈپریشن. اور آج اسی موضوع سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی میڈم صوبیہ نورین. ان کو ایک بار پھر ہم اپنے اس چینل میں ویلکم کرتے ہیں. اور ان کا تعارف تو آپ سے ہو گیا ہوگا چونکہ آپ نے پچھلی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی ہوں گی. اگر آپ نے ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں آپ کو بہت زیادہ نالج مل سکتا ہے. تو میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ڈپریشن کو آپ اس کا اگر تعارف کرائے تو اس کو آپ کیسے تعارف کرتی ہیں؟ جیسے اگر کوئی شخص اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ کہ وہ ڈپریشن میں ہے؟ تو ڈپریشن مطلب اس سے پہلے کہ ہم ڈپریشن پہ بات کریں جی تو یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لائف کے اندر چھوٹے چھوٹے کیا ایونٹس یا ڈیز کے اندر ہونے والے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اتنی بڑی اسٹیٹ آف ڈپریشن تک لے جاتے ہیں. ڈپریشن کو اگر میں بہت سادہ طور پہ بیان کروں تو اس میں آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. یعنی ٹھیک ہے ڈپریشن میں کئی لیولز ہوتے ہوں گے, ایک نارمل ڈپریشن ہوتا ہے, کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن ہم جس ڈپریشن کو زیادہ تر آج کل یہاں دیکھتے ہیں وہ آج یعنی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ہونے والے واقعات کے اندر جو گلچ ہو جاتا ہے یا جہاں میں سچویشن کو کوپ نہیں کر پاتا, وہ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں نا اور بالکل ہی اس کو ان واقعات کو ہینڈل نہیں کرنا آتا یا میرا دماغ ان واقعات ان حادثات کو ٹھیک طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, تو ہم لوگ آہستہ آہستہ اسٹیٹ آف ڈس امپاورمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور فائنلی یہ ہمیں ڈپریشن تک لے جاتی ہے. اور ڈپریشن پھر وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں, لیٹے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, روتے رہیں گے, اداس ہوتے رہیں گے, آپ کا اپنے ہی پسندیدہ مشاغل میں کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرے گا, زندگی کی کوئی چیز آپ کو اپیل ہی نہیں کرتی ہے. تو یہ ایک بڑا جنرل سا اس کے بارے میں اوور ویو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈپریشن اور سیڈنس دونوں مختلف چیزیں ہیں, ایک چیزیں ہیں, اس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ابھی جیسے آپ نے پچھلے اس میں کہا تھا نا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم ڈپریشن میں ہیں, جی تو وہ تو میں نے اسی لیے یہ بات بتائی کہ آپ کو چاہیے یہ, یعنی ہم لوگ اپنے اندر روزمرہ کی زندگی میں اتنے ویجیلنٹ اور کانشیس ہو جائیں کہ اگر مجھے جو ابھی آپ نے سیڈنس کا ورڈ بولا ہے, میں اپنی سیڈنس کو پہچاننا شروع کر دوں. سیڈنس کو بھی آپ زیادہ نہیں پہچان پائیں گے انٹل اینڈ انلیس آپ کو اپنے بارے میں سارے ایموشنز
اچھے سے ایکسپیرینس کرنا ان کو نہیں آتا, ان کو پہچاننا نہیں آتا. میں یعنی آپ کو کس وقت انجوائمنٹ فیل ہوتی ہے, آپ خوش کس وقت ہوتے ہیں, مطمئن کس وقت ہوتے ہیں, ہیپی کس وقت ہوتے ہیں, اوور ویلم کس وقت ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ کب فیل کر رہے ہیں, اینشیسنس کب آ رہی ہے. تو اس طرح کے ملٹیپل ایموشنز ہیں. ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے کہ میں ہر وقت کس ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا یا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو سیڈنس اگر بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, ایک میری زندگی میں کوئی واقعہ ہوا, اس نے میرے ساتھ کافی پرابلم کریٹ کر دیا. کوئی گاڑی چوری ہو گئی, کوئی خدا نخواستہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کوئی پیسوں کا غبن ہو گیا. اب اس طرح کے واقعات ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ واقعات بچوں کی اسٹیج سے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پینسل گم ہو گئی, ریزر گم ہو گیا, کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا, ٹیچر نے کلاس میں سب کے سامنے انسلٹ کر دیا. تو ہر روز ایونٹس ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, جب آپ ینگ ہوتے ہیں, آپ بچے ہوتے ہیں, آپ کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, آپ نئے نئے ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں, بڑی جلدی جلدی آپ ایک سچویشن سے نکلتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم ٹین ایج کراس کر لیتے ہیں, 22 کے بعد, 25 کے بعد, ہم تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں گے آپ کے ایموشنز آتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں. ان فیزز کے اندر لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آنی شروع ہوتی ہے کہ یہ کیا اداسی ہے جو میرے اوپر آ رہی ہے, یہ کیا, جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں یار تھاٹس آتی ہیں, گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے. تو پہلی چیز میں یہ کہوں گی, خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں, اس سے پہلے کہ 40 میں جا کے آپ کو یہ ادراک ہو کہ بھائی یہ کیا ہے, میں رونا شروع کر دیتی ہوں, میرے پرابلمس بڑے لمبے ہو گئے ہیں, اس وقت اگر آدمی کی جاب کو کوئی جھٹکا لگا نا تو سنبھال نہیں پائے گا, سیدھا ڈپریشن کے اندر جا کے گریں گے. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو سیڈنس ٹائپ کے ایموشنز ہیں, ان کو اپنی ارلی ایجوکیشن, ارلی ایج کے اندر ہی ہم ریکگنائز کرنا شروع کر دیں, سو دیٹ بڑا نقصان نہ ہو. جب 27, 28, 20 سال کی عمر میں یہ جذبات یا یہ چیزیں ایموشنز ہٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے او یار کچھ نہیں ہوتا, چلو یار کوئی پکنک رکھ لیتے ہیں, پارٹی رکھ لیتے ہیں, ایسی چیزیں کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ غور و فکر نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے مومنٹ. اچھا, اب کرتے جاتے ہیں کئی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ بندہ کہتا ہے میں ڈپریشن سے نکل سکوں, جیسے اب پارٹی کا ذکر آپ نے کر دیا, اب ٹرپ کر دیا, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پارٹی میں جاتا ہے اور وہاں پہ کسی کو دیکھ کے خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جیسے جب بھی کمپیریزن بنا کرتا ہے کہ میں اور وہ پیسہ کمپیئر کیا, دولت کمپیئر کی, ویلتھ کمپیئر کی, یا صحت کمپیئر کی, مطلب جب بھی بندہ کمپیریزن کرے گا تو اوبیسلی وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. اب جو اس کا سلوشن ہے وہ بھی اس کو ڈپریشن میں ہی لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا, یہ سلوشن, یہ اٹ مینس کہ یہ کوئی سلوشن تھا ہی نہیں ایکچولی. اچھا, میں جتنی بھی بات کروں گی نا ڈپریشن یا انزائٹی یا اسٹریس وغیرہ کے حوالے سے, میں ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں جس کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے حوالے سے, کہ یہ دیکھنا کہ انسان اپنی زندگی میں کن 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 مراحل سے ہو کے آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو اہم ترین چیز ہے نا, دیکھو سمجھنا یہ ہے کہ دیز آر ناٹ دا ایونٹس وچ آر افیکٹنگ می یا وچ آر leading me towards depression. It is the mental construction of my mind, which is that how I am shaping my viewpoints. یعنی دنیا کے اندر ہونے والے واقعات اور حادثات میرے اوپر زیادہ بڑا اثر نہیں رکھتے, بلکہ ان واقعات اور حادثات کو جیسے میں دیکھتی ہوں, جیسے میں اپنے دماغ میں کنسٹرکٹ کرتی ہوں, اس سے آپ کے اندر ڈپریشن, سیڈنس, انرجی, ویگر یا یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اپنی آڈینس کے لیے سمجھانا چاہتے ہو تو لیٹ می پریکٹس اٹ ود یو. ٹھیک ہے, آپ مجھے کوئی, میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی حادثہ کوئی ہوا ہو, کوئی واقعہ, فار ایگزامپل چلیں کسی نے آپ کو طنز کر دیا آپ کے اوپر, یا آپ کی پرسنالٹی کا مذاق اڑایا, یا آپ کی کمپیریزن کر کے اس نے اپنی بڑی گاڑی کا آپ کی چھوٹی گاڑی سے کوئی موازنہ کر دیا. یہ ایک واقعہ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جیسے کمپیریزن کا ذکر کیا, یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈپریشن کی طرف مائل کرے, یا اداسی کی طرف, یا چڑچڑے پن کی طرف. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس واقعے سے آپ, اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کیا سوچو گے؟ انزائٹی فیل کرتا ہے نا بندہ کہ اگلا بندہ بہت, اس کو بہت جلدی وہ اس سکسیس مل گئی ہے, میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں. اس طرح خود کو کمپیئر کر کے بندہ پھر
اچھا یہ جو آپ نے جملے بولے ہیں جی جی کہ اس کو بہت جلدی سکسیس مل گئی ہے اور تھوڑا سا آپ کو گھبراہٹ سی اسٹارٹ ہوگی یا چڑچڑا بنانا شروع ہو گیا. اچھا دیکھو اب ہم امیجن کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ کوئی احمد بھی ہے, کوئی شاکر بھی ہے, کوئی اسلم بھی ہے, ہم ان سے بھی ڈاٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب احمد کے پاس ہم جاتے ہیں کہ بھائی تمہارا کسی نے مذاق اڑایا تو تم کیا کہو گے. سپوز وہ یہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا اس بے وقوف کو میرے بارے میں پتہ ہی کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ایسی کی تیسی, دیکھنا میں اس کی گاڑی کا حشر کیا کرتا ہوں, ایسا میں اس کی گاڑی میں اس کا حشر کرواؤں گا کہ یہ یاد رکھے گا, اس نے بس ایسے کیا. ایک اور کے پاس جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ سب چیزیں تو سچویشنز تو ٹیسٹ کے طور پہ آتی ہیں, وہ اس نے کہہ دیا جو اس نے سمجھا, تو میں اب اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی بات پہ بیٹھ. ٹھیک ہے, 4 لوگ ہیں, ملٹیپل ریسپانسز ہیں, 4 لوگوں کے ساتھ ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے. ٹھیک ہے, چاروں لوگوں نے اپنے دماغ میں پرسیپشن اسی ایک واقعے کی ڈفرینٹ طرح سے کی ہے. ٹھیک ہے, جو ڈپریشن میں لے کر جانے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا دماغی کنسٹرکشن ہے کہ آپ اس واقعے کو کس طرح اپنے دماغ میں انٹرپریٹ کرتے ہو. صحیح ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن از ناٹ اباؤٹ دا ایکسٹرنل سرکمسٹانسز. صحیح ہوگا. اگر آپ دیکھو تو زندگی میں ہم لوگ ہر وقت دوسروں کو دوش دے رہے ہوتے ہیں, فلاں نے میرے سے دھوکہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے انسلٹ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. سارا ریلائنس ہماری, سارا فوکس ہمارا باہر ہے. جبکہ اگر ڈپریشن کی اس ڈیفینیشن کو مانا جائے تو سارا فوکس کہاں ہوگا؟ اپنے مائنڈ پہ, اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب علاج کی طرف بھی ہم جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے یہاں نا, اپنے مینٹل ہیلتھ کی طرف, ہم مینٹل فیکلٹی کے اوپر ہی غور و فکر کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ پہلو سامنے آ جائے ڈپریشن کے حوالے سے. ٹھیک ہوگا. چلیں آلریڈی اس چیز پہ ڈسکشن تھوڑی بہت ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی ایک میرا سوال تھا کہ سوشل میڈیا کو اکثر لوگ یوز کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور میرے کافی سارے دوست احباب ہیں جو کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈپریشن میں رہتے ہیں, اور وہ پہلے کنڈیشن ڈسکس ہو چکی ہے کہ وہ لیٹے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, کوئی دلچسپی نہیں لیتے. تو سوشل میڈیا کا رول اس میں کیا کیسا ہے؟ اگین میں یہ کہوں گی کہ دیکھو اب جو اس طرح سے آپ نے کچھ عناصر کی طرف توجہ دلائی نا کہ انسان کمپیریزن کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں, اور وہ بڑی خوبصورت صلاحیتیں. ہمارے اندر کیوروسٹی ہے, بچہ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی کو ایکسپلور کرتا ہے. پھر آپ بڑے نیڈ بیس اسٹیج میں آتے ہیں جب آپ اپنی ضروریات کو لینے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. پھر آپ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں, 14-18 سال کی عمر میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے فرینڈس کیا سوچتے ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی سوسائٹی آپ کو کیسے دیکھتی ہے. اب آہستہ آہستہ بچہ گرو کر رہا ہے. اس سٹیج میں جب لڑکیوں نے آ کے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, کیریئرز بنانے ہوتے ہیں, وہاں پہ سوشل میڈیا آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا سپورٹ سسٹم تو ہے نہیں. پیرنٹنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, ہر جگہ بچپن سے کمپیریزن پہ ہی ہمیں بڑا کیا جا رہا ہے. اچھا, جب گھر میں بنیاد یہ ڈالی کہ وہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کمبائنڈ فیملی کے اندر جہاں دیورانیاں جٹھانیاں رہتی ہیں, بچے اوپر تلے کے پیدا ہو جاتے ہیں, ہیں تیرے بچے نے ادھر تک دان نہیں کڈے, ادھر تک نکل بھی آئے نے. ٹھیک ہے, اس نے تو ماشاء اللہ چلنا بھی شروع کر دی, یہ ابھی تک باتیں نہیں کرتا, یہ لڑکا ہے تو اس لیے ایسے, یہ لڑکی ہے تو ایسے اس لیے. ایوری ٹائم وی آر ایکسپیرینس دا اسٹیٹ آف کمپیریزن. حالانکہ کوئی بچہ 2 سال میں بات کرتا ہے, کوئی 1 سال میں کرتا ہے, کوئی 9 مہینے میں چلتا ہے. میرے اپنے 3 بچے ہیں, تینوں نے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ چلنا شروع کیا, تینوں نے ڈفرینٹ طرح سے بولنا شروع کیا, ڈفرینٹ ٹائمز پہ بولنا شروع کیا. تو ہر بچے کی بایولوجی ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہے, لیکن ہمیں مصیبت بڑی ہوئی ہے کہ اس کے دانت نکلوا کے رہنے ہم نے 6 مہینے کی عمر میں, 4 مہینے کی عمر میں. یہ بچہ سب کچھ سن کے بڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی بچہ جب اسکول میں جائے گا, واٹ ول ہیپن, اس کے 8 نمبر آئے ہیں, اس کے 9 نمبر آئے ہیں, تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے. ہمارے ابو ہمیں کہا کرتے تھے کہ جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے وہ سر تے سینگتے نہیں, وہ تھوڑے تو زیادہ تو نہیں کھانا, اس کی بھی 2 ہی ٹانگیں ہیں. تو مطلب بڑی شرمندگی ہوتی تھی. ہاں ٹانگیں تو 2 ہی ہیں اس کی بھی, بٹ مے بی اس کو پتہ نہیں کیسے پڑھایا جاتا ہے, پتہ نہیں وہ کیسے پڑھتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتیں ڈفرینٹ دی ہیں, ہمیں کون سی ڈفرینٹ دی ہیں, ہم کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہم نہیں جانتے, یا کسی کی رٹا کتنا اچھا ہے اور کتنا نہیں اچھا. سو اب اور بڑے ہوئے, اسکول سے آگے چلے گئے, اب یونیورسٹی آ گئی ہے. اب یونیورسٹی کے بعد 20-22 سال کا, 18 سال کا بچہ بیچارہ کیا کر رہا ہے اس بے رحم دنیا میں, معیشت کے چکر میں
نکل پڑا ہے. ٹھیک ہوگا. اب وہ سوشل میڈیا بھی ساتھ یوز کر رہا ہے تو کیا ہوگا آپ بتائیں. وہی کمپیریزن جو بچپن سے فیڈڈ ہے, وہ کہے گا ہائے وہ علی سیٹھی نے تو جو سے نا 1,00,000 ویوز اتنے دنوں میں کما لیے ہیں, وہ فلانے شرازی نے تو جو ان سے 10 دنوں میں اپنے چینل کو مونیٹائز کر لیا ہے. تو اب وہ اور پھر یہاں پہ رکتا نہیں ہے, پھر وہ گھر, وہ گاڑی, وہ اسٹیٹس, وہ فیم, وہ ویوز, وہ سب آپ کی ایبسٹریکشن میں آتا چلا جا رہا ہے. ایک ایجوکیشن جب آپ نے بیسک ایجوکیشن مس کی ہے تو وہ آپ کو کس جگہ پہ لے رہی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا آج کل کیونکہ اچھی ایجوکیشن نہیں ہے, یہ آپ کو صرف تھرو رینڈم کمپیریزنز, پورا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, کون کیسے اسٹرگل کر رہا ہے. سم ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں سڈنلی کوئی جی وائرل ہو گیا, سڈنلی کسی کو ترقی مل گئی. وہ ایسے سڈنلی ہوتا ہے کیا؟ نہیں, پیچھے کسی نے 20 سال کی محنت کی ہوئی ہوتی ہے, کسی کے اماں ابا کی جنریشنل پیچھے اسٹڈیز ہوتی ہیں, لیگیسی ہوتی ہے. یہ تو اب اس عجیب و غریب دنیا کے اندر شارٹ ٹرمز اینڈ سوڈو پالیسیز اتنی آ گئی ہیں جہاں پہ ہم یوں منٹوں میں کسی کو وائرل کر دیتے ہیں آرٹیفیشیل طریقوں کے ذریعے. تو یس اٹ از کریٹنگ اے ویری نیگیٹو امپیکٹ, کیونکہ تعلیم اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہ اور بھی تیزی سے اثرات ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ڈپریشن کا علاج, اس کا کوئی سلوشن, کیا سلوشن ہے؟ کوئی فرض کریں جس بندے کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو وہ کیا رول ریگولیشن فالو کرے, یا اگین اگر یہ سب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ ڈپریشن کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. میں دوبارہ یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے اپنی ساری پونجی جمع کر کے ایک موبائل خریدا, ٹھیک ہے, یہ موبائل اگلے دن ہی گرا اور ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. اب یہ میں ہوں جو اس واقعے کو دیکھوں گی, میری تو پونجی گئی نا, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے نہیں بھولنا کہ یہ میرا بلیف سسٹم ہے, یہ میرا جو میننگ میکنگ کا سسٹم ہے کہ میں اس واقعے کو ایسے پرسیو کرتی ہوں. میرے پاس کئی آپشنز ہیں. اگر کسی نے ڈپریشن کا علاج کرنا ہے, یا اگر ہم جب ڈپریشن کا علاج کریں, یا میں جب خواتین کی بات چیت سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ ان کو کیا چیز تنگ کری ہے اور یہ کس وجہ سے اس اسٹیٹ میں اتنی اسٹیٹ آف ڈس امپاورمنٹ میں آ گئی ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے وہ زندگی کے واقعات اور حادثات کو دیکھ رہی ہیں, وہ ان کا اپنا وجود اور ان کے واقعات میں کوہیرنس نہیں پیدا ہو پا رہی. صحیح ہے. یعنی اپنا آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا ہوں, بعض اوقات آپ کو لگتا ہے میں یا میننگ لیس سی چیز ہوں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا, یہ میرے ساتھ ہی ہوا, اب یہ جو میرا ہی موبائل کیوں ٹوٹا. ہم ٹھیک ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ آپ وہ ڈیٹا مس کر رہے ہیں جو باقی ساری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا موبائل گرا ہے اور میرے نیبرز کی خاتون کا بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا. ٹھیک ہو, میں نے سارے لوگوں کا ڈیٹا اپنی نظر میں رکھا ہی نہیں, اور ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کبھی ایسے سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہم انڈیویجولس کے بارے میں کیوریس ہو کے جاننا شروع کریں کہ لوگوں کی زندگیوں کے کیا غم ہیں, کیا دکھ ہیں, کیا خوشیاں ہیں, اور جن کے پاس خوشیاں بھی ہیں, جن ماڈلس کو ہم بڑا ایسپائر کرتے ہیں, وہ شام میں تھیراپی سیشنز ہی لے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں لے رہی ہوتی ہیں؟ سو علاج کی اگر بات کریں تو اٹس آل اباؤٹ ٹو ڈیل دا مینٹل کنسٹرکشنز آف دا پیپل. یعنی ہمیں لوگوں کے ذہنی سانچوں کو جاننا ہے, سمجھنا ہے, اور ان کی ہیلپ کرنی ہے کہ ہائی میرے ساتھ ہی میرا موبائل, میری پونجی تو گئی اور اب میں ناکارہ ہو گئی. اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو شفٹ کرنا ہے اس طرف کہ ایسے شفٹ کرنا ہے. وہ ایک پوری ظاہر اسٹریٹجی ہے کہ کیسے کرنا ہے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ علاج کیا ہوتا ہے. ایسے کرنا ہے اس پرسن کے ساتھ ایسی کانورسیشن میں اس کو انگیج کرنا ہے جہاں وہ اسٹیٹ آف امپاورمنٹ میں آ سکے. ٹھیک ہے, میں 1-2 مثالیں دے دیتی ہوں. ہم اسے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف آپ کا نقصان ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے اس سے فوراً اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ لوگوں کی غم اور پریشانیاں آنا تاکہ شروع ہو جائیں. پھر اسی طرح ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا زندگی میں ہم اس لیے آئیں کہ ہمیں سب کچھ گڈ ملے, سب کچھ اچھا ہو, ٹھیک ہے, اس لیے آئے ہیں؟ نہیں. کوئی ایک بندہ پرنسس وکٹوریہ کی یا الزبتھ کی ہم بیٹی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو زندگی اس کی بھی آزمائشوں سے, ٹربل سے بھری ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں کون سا انسان ہے جو کہ ٹربل کے بغیر آتا ہے؟ سو اف دس از ہیپننگ ٹو یو, وائی یو آر تھنکنگ لائک دس کہ او مائی گاڈ دس از اینڈ آف لائف. پھر ہم کچھ اور اس کو ایسی چیزیں مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اگر آپ کے گھر میں فار ایگزامپل کوئی امی کی طبیعت خراب ہوگی, آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ او جی یہ تو بڑی, اب کیا بنے گا, گھر کا کیا ہوگا؟ کیا آپ اس سچویشن سے نکل آئیں؟ کیا اس کے بعد نئے راہیں کھلیں؟ کیا خدا نے ایسی دنیا بنائی ہے کہ وہ ڈیڈ اینڈ پہ انسان کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے؟ یا خدا نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جہاں پہ ہر اختتام کچھ نئے آغازوں کی طرف لے کر جاتا ہے؟ تو اس طرح کی کانورسیشن اور اس طرح کی بہت ساری ویوز اس کے سامنے رکھنا, اس کو انگیج کرنا, یہ صرف بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگا, باقاعدہ اس بندے سے بات کرنی پڑتی ہے, سمجھنا پڑتا ہے, انگیج کرنا پڑتا ہے. یہی تھیراپی, یہی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اچھا, شروع میں آپ نے بات کی کہ ڈپریشن جو ہے یہ آپ کی ایک مینٹل ایک ساری ہیلتھ اور اس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ اس کی تھیراپیز وغیرہ بھی لیتے ہیں. تو کیا تھیراپی ڈپریشن کا سلوشن ہے؟ شارٹ ٹرم سلوشن ہے, لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کیا تھیراپی سے علاج ممکن ہے ڈپریشن کا؟ میرا خیال ہے کہ اچھی تھیراپی سے ہی علاج ممکن ہے. لانگ ٹرم, جو شارٹ ٹرم ہے نا, شارٹ ٹرم سولوشنس یہ ہیں پارٹی میں چلے جاؤ, تم پودے لگاؤ, تم لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, شاپنگ کرنے چلے جاؤ, یہ سب کے سب آپ کو ٹیمپریری ریلیف تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پتہ ہے کیا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ انفیکٹ جو لوگ یہ سولوشنز دیتے ہیں وہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغ فوکس کر رہا ہے سرٹن ایونٹ کے اوپر یا سرٹن کائنڈ آف ڈپرائیونیس کے اوپر, اور وہ آپ کو یہ مشورے دے کے تم شاپنگ کرو نا, تم یہ کرو نا, تم اس کے ساتھ وقت بہلاؤ, اس کے ساتھ وقت بہلاؤ. تو ایکچولی اس کے مائنڈ کا فوکس اس پرابلم سے ہٹا کے کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, پودا لگا کے میں دوبارہ بیڈ میں آ کے اگین آئی ایم ود مائی تھاٹس, واٹ ول ہیپن. ٹھیک ہوگا. تو یہ سارے کے سارے شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں. ڈپریشن آپ کا تب تک ختم نہیں ہوگا, اور یہ ری اکرنگ ہوتا ہے بار بار. جب ایک دفعہ اس طرح کی اسٹیٹ میں آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کو اسے کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ 40s کے بعد 45 کے بعد بری طرح جا کے ہٹ کرے گا. ابھی تو میں نے کہا نا انرجی ہے, تو آپ کو یہ معاش کی ذمہ داریاں ہیں, ماں کو بچے کو سنبھالنا ہے, وہ بزی ہے, وہ نیڈڈ فیل کر رہی ہے, اس کو اٹھنا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی جو بندہ فارغ ہوگا اور اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے, ماؤں کو آپ دیکھیں تب ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. باپوں کی جیسی جاب ریٹائرمنٹ کے قریب آتی ہے, اب کام ختم ہو گیا, اب میٹنگز ختم ہو گئی, اب دھندا ختم ہو گیا, اب جا رہے ہیں جی او مائی گاڈ میں میننگ لیس ہو گیا ہوں, میں کیا کرتا رہا, میں نے کیوں, کدھر تھا میں, اب وہ لوگ کہاں گئے جو مجھے سلام کرتے تھے. لوگوں کا یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو. سو ٹیمپریری سولوشنز آپ کے دماغ کا شفٹ اور فوکس ڈائیورٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ فین آف دیز شارٹ ٹرم سولوشنس. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ لانگ ٹرم سولوشنس پہ فوکس کریں, کاؤنسلنگ لیں, تھیراپی لیں. ہمارے ہاں ایک ٹیبو کہا جاتا ہے کہ او میں کوئی نفسیاتی مریض ہوں کہ میں وہ لوں, میں کاؤنسلر کے پاس جاؤں, میں تھیراپسٹ کے پاس جاؤں. نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نفسیاتی مریض ہیں. یہ ہم سب انسان ہیں, اور ہم سب انسانوں کے علم کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے. اس آمیزش کو, اس ملاوٹ سے ذہن کی انفارمیشن کو پاک کرنے کے لیے ہمیں اچھی کانورسیشن کی ضرورت ہے. ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعوری مخلوق بنایا, تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم بہترین کاؤنسلنگ سیشنز کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اچھا, ڈپریشن جیسے شروع میں نے ڈپریشن کو سیڈنس سے کمپیئر کیا, لیکن کچھ مزید ٹرمینالوجی ہیں جو بالکل اس سے ملتی جلتی ہیں, جیسے اسٹریس ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, انزائٹی ہو گیا. اب یہ تینوں سیم چیزیں ہیں, مختلف ہیں, تو ان کو اگر آپ بالکل تینوں چیزیں الگ ہیں. اور میں جس طرح میں نے ڈپریشن کو ایکسپلین کیا, میں اسی زاویہ اسی تھیری کے پوائنٹ سے ان دونوں کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں ڈپریشن یہ ہے, وہ جو میں نے کہا نا ایک واقعہ ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں جو سوچا, وہ جو آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا, وہ مایوس کن تھا, تو آپ ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر ایک سچویشن ہے, فار ایگزامپل ایک آدمی کہتا ہے یار میں اچھا شوہر بھی بننا چاہتا ہوں اور اچھا بیٹا بھی بننا چاہتا ہوں اپنی ماں کا. ٹھیک ہے. اب وہ ادھر بھی پھنس گئے, ادھر بھی پھنس گئے, دونوں سائڈ پہ اس کو سچویشن اتنی وہ ہوگی, کیوس اس نے پیدا کر دی ہے. ماں کے تقاضے مجھ سے ڈفرینٹ ہیں, بیوی کے تقاضے مجھ سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. ماں باپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں میرے سے, وہ بیوی کی ریکوائرمنٹس جو میرے سے ہیں ان میں کلیش پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جب
انسان اپنے دماغ کے اندر یہ جائزہ یا یہ تجزیہ نہیں کر پاتا. اگین میں اس کو دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی آپ کے ذہنی پروسیس ہی ہے, لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ دو سچویشنز کے اندر جو آپ کے اس وقت موجودہ بلیفس ہیں, آپ ان دونوں سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو فٹ ان نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں میں ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. ایک ڈس ایکولیبرم پیدا ہو رہا ہوتا ہے, یہاں سے سٹریس پیدا ہوتا ہے. صحیح ہوگا کہ دونوں ہی سچویشنز نے آپ کو اوور ویلم کر دیا ہے, اور آپ کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. آپ اپنی والدین کی ضروریات اور اپنی بیوی کی ضروریات کے بیچ میں پھنس کے رہ گئے, اور آپ کو کوئی کرائٹیریا نہیں مل رہا کہ میں کیسے بہتر کروں. ٹھیک ہے. اگین اس کے لیے بھی میں یہی کہتی ہوں, اچھی کانورسیشنز, اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ ایکولیبریم اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے, اس میں تھیراپی اس طرف لے کر جاتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے تیسری ٹرم جس کے نشاندہی کی ہے اسٹریس کی, سوری انزائٹی کی, انزائٹی یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک ایسی سچویشن میں آج کل جیسے پرفارم کر رہے ہو, آپ اس سیٹ اپ کو جانتے ہو, اپنی جاب کو جانتے ہو, اپنے پوٹینشیلس کو جانتے ہو, آپ اس میں بڑا اچھا بیہیو کر رہے ہو. میں اپنے کام کو, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی ورکنگ کو اچھے سے جانتا ہوں. سڈنلی کوئی سچویشن آپ کے سامنے ایسی آتی ہے, جیسے کہ آپ نے 4 سال پہلے دیکھا کرونا آ گیا. ٹھیک ہے. لوگ ایک عجیب کیوس سے گزرے, بیکاز اب لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا, آفسز بند ہو گئے ہیں, جابس کا کیا ہوگا, پیسے کا کیا ہوگا, بچوں کو کیسے پالیں گے. تو جب آپ اسی ایک سچویشن کے ہونے کے اوپر آپ سینس آف جو سیلف آپ کا ہوتا ہے وہ ڈاؤٹ میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگا. آپ انسرٹن ہو جاتے ہیں کسی سچویشن کے بارے میں کہ اب میں کیسے ریلیونٹ رہوں, اب آگے کیا ہوگا. یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ in new situation how I'll be relevant to that situation. تو جب آپ کے پاس اگلی سچویشن کے اندر بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ کو اس سیٹ اپ سے اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے کہ آؤ عمر تمہیں دبئی لے کے چلتے ہیں یار, وہاں پہ جاب کرنا. اب عمر صاحب نے خواب دیکھنے شروع کر دیے دبئی جانے کے, لیٹس سی, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں جا کے میں کیسا بیہیو کر پاؤں گا, میں کیسا پرفارم کر پاؤں گا. تو یہاں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ انزائٹی پیدا ہوتی ہے. آپ انزائٹی کی بھی کیفیات, چڑچڑاپن, غصے کا آنا, اچھا سوچ نہ پانا, مائنڈ فاگ ہو جانا, اور چیزیں ویری کرتی رہتی ہیں, سمٹمز ویری کرتے رہتے ہیں. لیکن غصہ, چڑچڑاپن, چیخنا, چلانا, ریسٹلیسنس, نیند کا نہ آنا, پینک کر جانا, کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کا پسینے چھوٹ جانا, بے ہوش ہو جانا, یہ سب سمٹمز اس طرح کی انزائٹی کے مختلف طرح کے لوگوں کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو چلیں ایک کمپائل کرتے ہیں. تو آڈینس میں اگر کوئی بندہ ہو جس کو ڈپریشن ہو, تو اس کو شارٹ ویسے تو اس کا سلوشن بالکل اتنی شارٹ ٹرم میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر بھی کوئی پروسیجر, کوئی اسٹیپ جس کو وہ فالو کرے تو وہ کوئی ڈپریشن کو مینیمائز کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر تو آپ صاحب حیثیت لوگ ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے ایک اچھا تھراپسٹ, ایک اچھا کاؤنسلر ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. جو آپ کو کرنا پڑتا ہے, سوشل میڈیا کو ملٹیپل چیزوں کی اسکرولنگ کرتے رہنے کے بجائے آپ اپنے لیے اچھا سائیکالوجسٹ, اچھا تھراپسٹ ڈھونڈیں جو آپ کو دنیا کے پورے ویو پوائنٹ کو سمجھتے ہوئے, دنیا کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہوئے, خدا کو سمجھتے ہوئے, آپ کو دنیا کی اندر برپا آزمائش کی اسکیم کو سمجھتے ہوئے آپ کو آگے پروگریس کروا سکے. سو فار ویل آف پیپل, اور جو ویل آف نہیں بھی ہیں ان کو بھی میں کہوں گی وہ بھی یہی کریں. لیکن باقی سب لوگوں کو چھوٹی سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل, جب آپ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں, میں تو اب کوئی تھراپی افورڈ نہیں کر سکتا, تو آپ یہ کریں, اپنے واقعات کو لکھیں جو مشکل آپ کو پیش آئی. آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ میں اس واقعے کے بارے میں اپنا کیا رسپانس جنریٹ کر رہا ہوں. کپ ٹوٹ گیا, گلاس ٹوٹ گیا, کپڑے جل گئے, لوگوں کو ان باتوں پہ بھی ہو جاتا ہے. ہمارا سامان گم گیا, موبائل گم گیا, میں اس چیز کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں جو مجھے پریشانی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اپنے نظریات کو لکھتے چلے جائیں, تھوڑا سا ٹائم نکالیں, یا پھر اپنی کسی دوست سے بیٹھ کے کر لیں کہ یہ میرا واقعہ ہوا ہے اور میں اس کے اوپر ایسے اور ایسے سوچ رہی ہوں, کیا تمہارے خیال میں اس کو کسی اور طرح سے سوچا جا سکتا ہے. یہ میں ان کو کہہ رہی ہوں جو نہیں افورڈ کر سکتے, رائٹ. اچھا, لکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس دنیا کے اندر ایسے واقعات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. چھوٹے اسٹیپس میں اپنے آپ کی کاؤنسلنگ خود کرنے کے بارے میں
طریقہ اختیار کریں. جب وہ ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو فالو کریں گے, آہستہ آہستہ وہ بہتر فیل کرنا شروع کریں گے. ان کو اپنے آپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ آئے گا کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں, کیا میری زندگی میں پہلے بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا, اس سے میں کیسے نکلی تھی, اب مجھے کیسے نکلنا چاہیے. تو یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. یہ تو وہ سولوشن ہے یا وہ ڈپریشن ہے جو بندہ خود اپنی ول پاور سے کرے گا. لیکن اگر اس کی گیدرنگ میں کوئی بندہ اگر کوئی ڈپریشن ہے تو کیا ساتھ والا بھی کچھ ایسا پروسیجر, کچھ ایسا عمل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو ڈپریشن سے نکالے, یا ایک ماں اپنے بیٹے کو نکالے, یا ایک بیٹا اپنے والدین کو ڈپریشن سے نکالے. کوئی ایسا کوئی دوسرا بھی کوئی بندہ اس پہ کوئی کر سکتا ہے ایکٹیویٹی یا کچھ؟ دیکھو عمر, ایک آپ ریکارڈنگ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ایک ریکارڈنگ میں بھی کر لوں گی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اور میری میں فرق ہوگا نا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں کر تو کوئی بھی لے گا, ٹھیک ہے, لیکن جیسے چیزیں ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پائیں گی. اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت سوسائٹی ایک اندھیا گھڑا بنی ہوئی ہے, ہم ایک کھڈ کے اندر ہیں, ایک زوال زدہ قوم بن چکے ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی اچھے رول ماڈلز ہیں, نہ ہمارے پاس ایسی اچھا ویلیو سسٹم ہے جس سے ہم اپنے بیٹے یا ماں یا ہمارے ماں باپ تو خود ہمیں ساری زندگی دوسروں کا تانا دیتے رہتے ہیں. انہوں نے ہمیں دوسروں سے موازنے کر کر کے بڑا کیا ہے. اور اگر ہم نکالنے لگے تو ہم اپنے جب بچے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ فضول کام کر رہی ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو دیکھیں نا, وہ فلاں آنٹی کو دیکھیں. ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. وہ جو فطرت, کسی کی فطری اقدار اچھی ہیں, یا کسی کا سوچنے کا انداز اچھا ہے, یا جس کا انٹروسپیکشن یعنی اپنے بارے میں غور و فکر اچھا اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے, ہاں وہ کسی بھی محفل میں بیٹھے گا, کوئی نہ کوئی اثر, کوئی نہ کوئی رنگ بکھیرے گا, وہ کسی کے لیے ہیلپ کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک ایفرٹ ظاہر ہو تو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں, بعض اوقات بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایک پتا گرا اور انہوں نے اس کے اوپر جو غور و فکر کیا, ایک سوئی میں, وہ مولانا وحید الدین لکھتے ہیں نا کہ میرا ایک بٹن ٹوٹ گیا صبح کے ٹائم پہ اور یہ واقعہ ہوا, اور اسی سے وہ سوچ کے اپنا زندگی کے بارے میں زاویہ نظر بدل لیتے ہیں. تو ہاں غور و فکر کرنا, اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا, حالات کو دیکھنا, لوگوں کی زندگیوں کو غور و فکر کرنا, اچھی تعلیمات لینا, یہ سارے وہ سولوشنز ہیں جو انسان کو, تمام لوگوں کے لیے کوئی تھیراپی نہیں رہ گئی ہے, بلکہ کوئی ہو سکتا ہے صرف حادثات سے سیکھ لے, کوئی واقعات سے, کوئی خوشیوں سے, کوئی قدرت کی نشانیوں سے, سورج سے, چاند سے, ستاروں سے, پتوں سے, نیچر سے, بہت سارے میکنزمز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, کافی حد تک اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکے ڈپریشن میں, اور اس میں آپ نے کافی حد تک سلوشن بھی بتا دیے کہ یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے, شارٹ ٹرم سلوشن کوئی ڈپریشن کا حل نہیں ہے. اور کاؤنسلنگ کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو کاؤنسلنگ میں ہی پھر اس میں میں آگے لے کے چلوں گا کہ اس میں اگر بینگ ایتھیکل کے چینل سے اگر آپ کوئی ہم کورس ایک اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈپریشن میں اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا, یا کوئی اگر اس کو جوائن کرے تو اس کو اس سے کیا ملے گا, کیا وہ شرطیہ ڈپریشن سے نکل جائے گا اگر وہ ان ساروں کو فالو کرے تو؟ ٹھیک ہے, مثلاً یہ ایک مطلب شرط ہے کہ اگر اس سارے رول ریگولیشن کو فالو کرے تو کیا وہ 100% ڈپریشن سے نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا, اور اس کا کیا کنٹینٹ ہوگا, اس کو سر آپ ایکسپلین کریں. جو اس پہ کورسز پلان کیے جا سکتے ہیں, یا جتنا آلریڈی میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے, اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے کانٹینٹ میں آپ کے لوگوں کے ایکسپیرینسز لے لیے جائیں گے, جن کو جو زندگی کے مسائل ہیں, چاہے وہ بچے سے متعلق ہے, بیوی سے متعلق ہے, اماں سے متعلق ہے, جاب سے متعلق ہے, انڈیسیسونیس سے متعلق ہے, کچھ بھی, وہ واقعات, آپ کے ایکسپیرینسز. دوسرے نمبر پہ اگر اس کورس کا کانٹینٹ جو یہ ہوگا کہ آپ کے بلیف سسٹم کو ایکسپلور کیا جائے, آپ ایکسپیرینسز کو مینٹلی انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی جو ہم نے ابھی اس میں ڈسکس بھی کیا ہے. تو دوسرا ہمیں جاننا پڑے گا کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں, جو لوگ اس ورک شاپس کو انرول کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا بلیف سسٹم لے کے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپیرینسز کو کیسے دیکھنے کے عادی ہیں, کیسے ایبسٹریکٹ کرنے کے عادی ہیں. اس کی ہم بڑی ڈیٹیل میں جا کے بڑی مائکرو لرننگ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر چیزیں ڈسکس کریں گے, کورس کے اندر بھی, ورک شاپ کے اندر بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم وہ ویلیو سسٹم بھی متعارف کروائیں اور لوگوں کا جاننے کی کوشش بھی کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ایسپائر کرتی ہیں, جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, اور جو آپ خدا نے آپ کے اندر ڈال کے بھیجی ہوئی ہیں. اس ویلیو سسٹم کو ایکسپلور کرنا اور متعارف کروانا, سو دیٹ آپ کے واقعات کو جس طرح آپ نے مینٹلی انٹرپریٹ کی, اور آپ کا ویلیو سسٹم میں اگر تضاد ہے تو آپ لوپ میں پھنستے جائیں گے, ڈپریشن کی اور تضاد کی اور اسٹریس کی اور انزائٹی کے. اور چوتھی چیز وہ ہے جہاں پہ ایک انسان کے ایکشنز پھوٹتے ہیں. تو پچھلے 3 سٹیپس پہ جن کا کام ہو جاتا ہے, جو کسی انسان کا ایکشن ہوتا ہے وہ ان 3 چیزوں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. تو
چوتھے نمبر پہ جا کے ہم اس کے بیہیویئرز اور اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں یا علاج کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایکشنز کو پروڈکٹیو، بہتر، مثبت کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ 4 اسٹیپس ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہیں، انہیں کو سمجھنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے ان کورسز کے اندر، ورک شاپ کے اندر. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، جو پورے اسٹیپس کو فالو کرے گا اللہ نے بھی اس کے لیے چاہا ہوا، تو یہ امید ہے کہ اس کوشش کے بعد وہ یقیناً اس میں سے نکل سکیں گے اپنی ان اسٹیٹس میں سے. چلیں، ڈپریشن کے متعلق آپ نے کافی ڈیٹیل گفتگو سنی، اور اس میں کافی حد تک جتنی چونکہ ٹائم لمٹ جتنی بھی تھی اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کو جتنا تفصیل سے اور جتنا ڈیٹیل ڈسکس کیا جا سکے وہ ہم نے کیا. باقی ایٹ دی اینڈ بات یہ ہے کہ ڈپریشن کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے، اس لیے بلکہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اگر آپ بار بار ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں، اچھی چیزوں میں ضرور کمپیئر کریں لیکن ہیلتھ میں اور ویلتھ میں اور باقی چیزوں میں کمپیئر نہ کریں. ہر شخص کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ایک کوالٹی دی ہے. اگر کوئی شخص پڑھنے میں اچھا ہے تو کیا پتہ کوئی سپورٹس میں اچھا ہے. سوسائٹی اسی کا نام ہے. سوسائٹی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شخص میں ساری کوالٹی اور وہی کوالٹی آپ میں بھی ہو اور وہ تیسرے بندے میں بھی ہو اور چوتھے بندے میں بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کس کام میں اچھا ہوگا، کوئی کس کام میں اچھا ہوگا. یوں ایک پوری سوسائٹی بنتی ہے، ایک گلدستہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو چیک کریں کہ آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے اور پھر اس پہ آپ ورکنگ کریں اور اس کو پھر آپ شائن کر کے لے کر جائیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے بارے میں ڈپریس ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو آپ میں ہے ہی نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اس کو اختتام کرتے ہیں. آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیے. اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے. اس کو شیئر ضرور کریے. اور اگر آپ بھی ڈپریشن میں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں. انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بھی کچھ ٹاپکس میں ڈسکشن کرتے رہیں گے. تو آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم.